اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سب سے زیادہ صدقات و خیرات کے متعلق جس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی صورت کی آیت نمبر 215 جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی صدقہ اور خیرات، نفلی صدقہ اور خیرات جو ہے اس کی لوگوں کو ترغیب دی ہے اور طریقہ بتایا ہے کہ کیسے دینی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق ہے کہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن جموح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا خرچ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس موقع پہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے ان صحابی رسول کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یعنی اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے سوال کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور اس کے جواب میں یا تو حضور خود احکام بیان کرتے تھے یا ان کی مرضی منشا ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا تھا اور قرآن نازل ہوتا۔ جس بندے کا سوال ہو اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود احکم الحاکمین ہو کے دے تو یہ ایک کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے وزیر اعظم کو میسج کروں تو میرا میسج وزیر اعظم تک پہنچ بھی جائے، وہ دیکھ بھی لے، تو وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے جواب دے۔ میں نے ایم پی اے کو کال کروں، میسج کروں، پہلے تو میں کر نہیں سکتا، اگر میں کر بھی دوں وہاں تک میرا میسج پہنچ بھی جائے تو مجھے جواب دینے کے قابل مجھے نہیں سمجھتا۔ قربان جاؤں ان لوگوں کی عظمت اور شان پہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سوال کرتے تھے، اور سوال ہم بھی دعا کرتے ہیں، دعا الفاظ کلام ہمارا بھی رب تک پہنچتا ہے، مگر ہمارے کلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا جواب نہیں آتا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا کی ہے کہ وہ حضور سے آ کے سوال پوچھتے تھے اور جواب میرا رب دیتا تھا۔ یہ فضیلت یہ چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، بھئی صحابہ ہم جیسے ہیں، ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سب کچھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں کہ کائنات میں بندہ کتنا ہی متقی پرہیزگار نیکوکار کیوں نہ ہو جائے، کسی ادنا سے ادنا ترین صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جن کی مرضی کے اوپر، جن کے کلام کے اوپر، جن کی مشکل کے اوپر، جن کے سوال پہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے، وہ کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب صحابہ کی بات ہو تو انسان ادب اور احترام کا دامن نہ چھوڑے، صحابہ کا نام بھی ادب سے لے۔ آرمی چیف ہے، آرمی چیف کے ساتھ فوج ہوتی ہے۔ اب آرمی چیف کی سارا ملک آرمی چیف کا ہے جی، لیکن لوگ عام سپاہی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ فوج اٹھا کے لے جائے گی۔ کیوں اٹھا کے لے جائے گی جی؟ ان کو نسبت ہے اس چیف کے ساتھ۔ ایک پولیس والے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے چائے پانی کے نام پہ 50 روپے دو تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس کا پیچھے سائیں بڑا ہے، وہ سائیں نہیں چھوڑے گا۔ ایک جج ہے، آپ کسی عدالت کے اندر چلے جائیں، ایسے مفت میں بک جاتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا کا کرپٹ ترین سسٹم عدل کا وہ پاکستان کا ہے، مگر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کا سائیں جو ہے وہ تگڑا ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے، اور جہاں کائنات کے والی امام الانبیاء خود تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین نبی کو جو آدمی ان کے صحابی ان کے ساتھی ان کے مقرر کیے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر شے بے مثال اور با کمال دے، لیکن ساتھیوں کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ ساتھی 2 نمبر دے دے؟ سب سے بہترین زمانہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا ہے، سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی ہے، سب سے بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی ہے، سب سے بہترین دین اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے، ہر شے بہترین با کمال لاجواب دی ہے۔
ایسی ایسی لاجواب چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہ اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ آنے والے قیامت تک مل سکتی ہے۔ تو بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر شے بے مثال دی ہے مگر حضور کو حضور کے ساتھی بے مثال نہیں دی ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی والی بات ہے۔ یعنی میں ہوں، آپ ہیں، ہم بھی جب اپنا ساتھی دوست کسی کو بناتے ہیں تو دیکھ پرکھ کے بناتے ہیں کہ دوست عام دوست نہیں ہوتا، دوست لوگ بہت غور و خوض کے بعد بہت کچھ دیکھ کے دوست بناتے ہیں، دوستیاں ایویں نہیں بنتی۔ تو کیا حضور نے جن کو دوست بنایا حضور نے ایویں بنا لیا تھا؟ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ عام نہیں ہے، وہ کچھ چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں۔ اس لیے جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، 1 کروڑ بندہ بھی اگر صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کے خلاف بات کر رہا ہے، تو ہم ان 1 کروڑ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمارا ایمان صحابہ کی طرف ہے، ہم صحابہ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو یہ صحابی رسول نے حضور سے آ کے سوال کیا ہے، سوال حضور سے ہوا ہے، جواب میرے رب نے عطا فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 215، صحابی نے حضور سے جا کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بیان کیے کہ تم جو خرچ کرو گے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خرچ کہاں کرو گے۔ ہم پیسے دیتے ہیں بچے کو اور پیسے بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس کو سمجھاتے ہیں کہ فلاں چیز کھانی ہے فلاں شے نہیں کھانی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، یہ بعد میں بتایا کہ کیا خرچ کرنا ہے، یہ پہلے بتایا کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ یہ اصل شے ہے کہ اگر مطلوبہ جگہ کے اوپر وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو پھر تمہیں ثواب بھی نہیں ملے گا اور ذمہ داری بھی ادا نہیں ہوگی۔ میں نے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوایا ہے، پیسے جا کے میں نے چوکی دار کو دیے ہیں، پیٹرول پمپ والے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ پیسے میں نے دے دیے ہیں، مگر جہاں دینے چاہیے تھے وہاں نہیں دیے۔ تو صدقہ خیرات زکوٰۃ ہر شے ادا کریں، مگر وہاں ادا کرنا ضروری اور لازم ہے جہاں ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مطلوبہ جگہ پہ آپ ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا، وگرنہ ادا نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جو تم خیر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اب خیر سے مراد کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب۔ یعنی جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہونی چاہیے۔ حرام چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں ہو سکتی۔ مثال ہے، میں نے بکری اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی حرام جانور پکڑا ہے، گدھا پکڑ لیا ہے، کتا پکڑ لیا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو یہ میرا صدقہ جائز۔ بکری 20,000 کی ہو، کتا اعلیٰ نسل کا ہو، وہ 1,00,000 روپے کا ہو، تب بھی میرا صدقہ وہ قابل قبول نہیں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ طیب ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے جی؟ طیب ہونی چاہیے۔ طیب کہتے ہیں جو حلال ذریعے سے حاصل ہو۔ اگر حرام ذریعے سے حاصل ہوئی ہے تو وہ چیز حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ یعنی صدقہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے فرض صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو، یہ 2 بنیادی چیزیں پائی جائیں گی تو اس صدقے کا آپ کو فائدہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، ذمہ داری ادا ہوگی۔ اگر یہ 2 چیزیں شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلی شرط حلال ہو، دوسرے نمبر پہ وہ حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہو۔ اگر حرام ذریعے سے حاصل ہوگی تو پھر وہ میرا شراب کا کاروبار ہے، لاکھوں روپے کا کاروبار ہے، کروڑوں روپے کا بزنس ہے میرا، میں وہاں سے کما کے ہر مہینے لاکھوں کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں تو یہ میرا صدقہ جائز نہیں ہے۔ وہ پیسہ تو حلال کا ہے مگر وہ طیب نہیں ہے کہ حلال ذریعے سے نہیں آیا۔ میں سرکاری افسر ہوں کسی پوسٹ کے اوپر، میں رشوت لیتا ہوں، رشوت کا پیسہ ہے میرے پاس اور میں اس رشوت کے پیسے سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتا ہوں اور میں مطمئن ہوں، جس طرح کہ پاکستان کی ساری بیوروکریسی مطمئن بیٹھی ہے، ہر سال حج پہ بھی جاتی ہے، حج کر کے سرکاری خرچے پہ آتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔
اللہ کے بندو وہ ایک حج نہیں، اگر تم مکے میں جا کے گھر بھی بنا لو نا، وہ جو 1 روپیہ پاکستانی قوم کا تم کھا کے گئے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، وگرنہ رب جنت میں نہیں جانے دے گا۔ وہاں سفارشیں نہیں چلتی، وہاں نیب نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ہوگی تو آپ معاملہ رفع دفع کروا لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، مگر کوئی سفارش نہیں ہے وہاں۔ تو یہاں تک ہے، حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جانور کے اوپر بھی زیادتی کی ہے تو قیامت والے دن رب اس کو بھی حساب تم سے لے کے دے گا۔ بندہ تے بڑی دور دی گل ہے۔ تو یہ یعنی اگر حرام کی کمائی سے، حرام ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، حرام ذرائع سے حاصل شدہ آمدن سے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ فطر دیتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں عشر نکالتا ہوں، کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، وہ میرا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ قابل قبول، اور اس کا مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اب میں نام نہیں لیتا، آپ کی زمین پہ قبضہ کیا، آپ سمجھ جائیں گے جب زمین کا نام آتا ہے۔ آپ کی زمین پہ قبضہ کر کے میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی سے میں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمایا، اربوں میں سے میں ایک دسترخوان بھی لگا دیتا ہوں، غریباں واسطے روٹی کا بندوبست کیتا ہے، اب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ میں نے مسجدیں بہت بڑی بڑی پاکستان کی عالی شان مسجدیں بھی بنوا دی ہیں۔ جتنا کچھ بھی میں کرتا چلا جاؤں، جو اصل مخرج ہے جہاں سے میری آمدن نکل رہی ہے وہ حرام کا ہے۔ تو میں مسجدیں، ایک مسجد نہیں کروڑ مسجدیں بھی بنوا دوں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ گل سمجھ آئی جی؟ جی 2 بنیادی شرطیں ہیں، جب تک پوری نہیں ہوتی آپ کا صدقہ کسی کام کا، جس اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ دگنا دیتا ہے، ہم تو کرتے ہیں نہیں آتا۔ ہمیں کیوں فائدہ نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ ان 2 شرطوں پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ جب حرام کی کمائی سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور بجائے ڈرنے کے آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس سے تو بڑا غضب ہی کوئی نہیں ہے۔ حرام کی کمائی، صدقہ خیرات اس سے نہیں ہوتا، آپ اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے زکوٰۃ بھی، آپ غریبوں کے لیے راشن کا اہتمام کر دیتے ہیں، اس سے راشن بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں غریبوں کو گھر بنا کے دیتا ہوں، ان گھروں کا بھی کوئی فائدہ۔ میں اس حرام کی کمائی سے مسجد بنا دیتا ہوں، اس مسجد کا بھی لوگوں کو تو فائدہ ہے مگر بنانے والے کو فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کسی بھی ذریعے سے میں حاصل کر کے حرام کی کمائی اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، نہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جائز ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو واپس لوٹاؤ، اور نہ ہی وہ خیرات کرنے سے مجھے دنیا میں نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی آخرت میں میرے لیے کوئی اجر و ثواب ہے۔ تو پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جا رہی ہے وہ چیز بنفس ہی بذات خود وہ پاک ہو، حلال ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہو۔ تو آپ کے جتنے پاکستان کے سرکاری بیوروکریسی بڑے بڑے لیول کے افسر حضرات ہیں نا، یہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کر دیں نا جی۔ اب وہ بندہ ان سے پوچھے کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ ساری زندگی جو تسی پاکستانیاں دا خون پسینہ بھی کٹ کے تسی کھا گئے ہو، تو تسی مرنے تو بعد جب ریٹائر ہو کے تو میں مسجد بنائی تو میں مسجد کمیٹی دا صدر بھی بن جاں، میں تھانے دار ساں تے ساری دنیا نو کھا گیا، تھانے داری تو ریٹائر ہوئے تو میں مسجد دا صدر بن جاں، تو میرے مسجد دا صدر بننے نال تو مینوں کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ ایویں سمجھان واسطے گل کر رہے ہیں، تسی کسی اور پاسے نہیں جانا۔ یعنی عام ہماری پاکستان کی مساجد میں چل یہی رہا، مدرسے کا میں سربراہ بن جاتا ہوں، میں بیوروکریسی میں تھا تو حرام پیسہ کھلا کھایا میں نے، پھر میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں حج کر کے آیا ہوں تو میں حاجی صاحب بن گیا ہوں، پھر میں نے داڑھی بھی رکھ لی۔ یہ جتنے بیوروکریسی والے سارے بڑے بڑے یہ داڑیاں نہیں رکھ لیتے ریٹائر ہو کے۔ تمہاری داڑھی کس کھاتے کی ہے؟ ساری زندگی تو تم لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، ظلم کر کر کے حرام کما کما کے پیٹ بھرا ہے، اور اب آ کے تمہیں خدا یاد ہے۔ اگر اب بھی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے، مگر اب بھی اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جس کا جو حق کھایا تھا وہ حق واپس کر۔ اور جی میں نے سرکاری نوکری سے 10 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، میری توبہ قبول نہیں ہے جب تک کہ میں وہ 10 کروڑ واپس نہ کر دوں۔ میں آکھاں کہ جیڑی زمین تے میں قبضہ کیتا وہ زمین بھی نہیں دینی تو رو رو کے رب دی بارگاہ سجدے کر کے تے دعاواں بھی منگا، تو دعاواں تے سجدے تے رونا دھونا میرا کسے کھاتے وچ
نہیں آتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم نادم ہو، داڑھی رکھ لی ہے، مسلمان بن گئے ہو، حاجی بن گئے ہو، اور تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، تو اپنے گناہوں کا ازالہ کر کے آؤ۔ وہ رقم، وہ زمین، وہ جتنے حقوق لوگوں کے کھائے ہیں وہ واپس کر، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں آ رو، اور پھر ہو سکتا ہے رب معاف کر دے۔ سرکاری نوکری والے جو ہے نا، بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ صدقے کی اندر بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے اپنا صدقہ خیرات جو ہے وہ ضائع کر جاتے ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ خالصتاً صدقے کے متعلق ہے۔ اگر سمجھیں گے تو کائنات میں آپ کو اس سے زیادہ آسان طریقے سے کوئی نہیں سمجھائے گا۔ جتنا پیچیدہ ہے بالکل سمپل سادہ، جیسے ایک آپ نرسری میں یا پریپ میں یا یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس طرح ان کو جو ٹیچریں سمجھاتی ہیں نا آرام سے پیار سے، اس طرح سمجھا رہا ہوں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آخر پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، بنا جھجک کھلم کھلا پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی جی گل؟ صدقے کے بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے فرض صدقہ، فرض۔ دوسرے نمبر پہ وہ صدقہ جو واجب ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ صدقہ ہے جو نفلی ہے۔ ان تینوں کے احکام مختلف ہیں۔ فرض صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے پیچھے لکھا ہے۔ میں یہاں محنت آپ کے لیے نہ کروں، میں آپ کو کسے کہانی سنا کے چلا جاؤں، میری صحت کو فرق پیندا ہے؟ نہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو چیز ایک بار بیان ہو گئی ہے، میری زندگی کا اصول ہے کہ جو چیز ایک بار بیان کر دی ہے اس کو دوبارہ بیان کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور ہمیشہ میری کوشش تھی کوئی نئی چیز آئے۔ فرض صدقہ، واجب صدقہ اور نفلی صدقہ۔ جب آپ فرض صدقہ کہتے ہیں تو فرض سے مراد پہلے نمبر پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے واجب صدقہ۔ پہلے نمبر پہ ہے قربانی جو آپ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ عشر نکالتے ہیں جڑا سے نہیں کر دے، تیسرے نمبر پہ نظر، جو نظر منت مانتے ہیں نا ہم کسی کام کی، وہ ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے جو اس مہینے میں ہم نکالیں گے، اور کفارہ ہے۔ یہ 5 چیزیں واجب صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ ان 5 کو اور اس چھٹے کو چھوڑ کے باقی جتنے ہم صدقہ کرتے ہیں وہ سارا نفلی ہے۔ جی کوئی مشکل پریشانی کو مصیبت آ گئی تو میں نے اللہ کی راہ میں اس مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی پورا سال لوگ حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی یہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، یہ سارا کا سارا نفلی صدقہ ہے۔ کیا ہے جی؟ یعنی ان 6 کو چھوڑ کے باقی سارا نفلی صدقہ ہے۔ اب آتے ہیں ان کے احکام کی طرف۔ زکوٰۃ کا یعنی فرض صدقے کا اور واجب صدقے کے احکام بالکل سیم ہیں۔ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، واجب صدقہ بھی اسی کو دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ استعمال کر سکتا ہے، یہ باقی تمام صدقات، یہ 5 یہ بھی وہی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ قربانی کو چھوڑ دیں، یہ 4 رکھیں۔ پہلے نمبر پہ آگے ان تینوں کے احکام ہم جی کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور واجب صدقہ، یہ دونوں اقسام کے اندر جو صدقے ہیں، یہ کس کو ہم دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے جس کی ملکیت کے اندر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت یا اس قیمت کا کوئی اضافی مال اس کے پاس نہ ہو۔ پہلی گل سمجھ آئی جی؟ اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ صاحب نصاب کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا گھر میں پڑا ہے تو آپ نہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ عشر، نہ نظر، نہ صدقہ فطر، نہ کفارہ، کوئی شے اس کو نہیں دے سکتے۔ 52.5 تولے چاندی یا اس چاندی کی قیمت جتنی رقم اس کے گھر میں پڑی ہے، تو آپ ان 5 چیزوں میں کوئی شے اس کو نہیں دے سکتے۔ جو میری حاجت اصلیہ ہے، حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ ایک گھر میرے لیے ضروری ہے، دوسرا گھر میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے 3 گھر ہیں، ایک گھر کی قیمت 5 کروڑ ہے اور میں خود بے شک 10,000 کے گھر میں رہتا ہوں۔ وہ جو 2 گھر ہیں وہ اضافی ہیں، میری ضرورت سے زائد ہیں۔ ایک گھر میری ضرورت کا، 2 گھر میری ضرورت سے زیادہ ہیں۔
تو وہ جس کے پاس گھر ہیں کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. کیوں؟ حاجت اصلیہ سے بڑھ کے اس کے پاس مال موجود ہے. میرے پاس ایک گھر ہے، ایک گھر میری ضرورت کا، دوسرا گھر میری ضرورت سے زائد ہے، تو میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. میں فطرانہ نہیں لے سکتا، میں عشر، نظر نہیں لے سکتا. یعنی ان میں سے کوئی چیز اس کو نہیں دی جا سکتی. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے میرا کاروبار ہے، میرے پاس یہ جو پیمانہ دیا ہے، اتنا مال میرے پاس موجود ہے، تو پھر بھی میں یہ پانچوں چیزیں نہیں لے سکتا. گل سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے بعد ہے مقروض. اگر ایسا شخص جس کے اوپر قرض ہے اور قرض اتنا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے، پہلے نمبر پہ یا تو مال ہے نہیں، پھر تو بات صاف ہے، یا اگر اس کے پاس مال ہے بھی، اگر وہ اس مال میں سے قرض ادا کرنا چاہے تو قرض ادا نہیں کر سکتا، قرض کی رقم اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی اپنی ہر شے بیچ بچا کے اگر قرض ادا کرنا چاہے تب بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. تو ایسے مقروض شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مقروض شخص کو، اس کے پاس گھر ہے، اپنا ملکیتی گھر ہے، اس کی چھوٹی موٹی دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مگر قرضہ جو ہے وہ اس کی آمدن سے زیادہ ہے. آمدن 10,000 ہے اور قرضہ 10 لاکھ ہے، تو وہ 10,000 والا 10 لاکھ قرضہ نہیں دے سکتا. دوسرے نمبر پہ ہے مسافر. مسافر کو چھوڑ دیں، اس زمانے میں نہیں ہوتا. اجی کس کو نہیں دے سکتے؟ یہ مسئلہ آ گیا. سب سے پہلے بنی ہاشم. بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک جو ہے، یا آپ کی نسل مبارک جو ہے، جن کو ہم سید کہتے ہیں. کسی بھی سید کو ان 5 چیزوں میں دھیان میرے حال رکھو، میں زیادہ اہم گل کر رہے ہیں. سید کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز یہ ہوں تسی نہیں بولنا، کیونکہ درباراں تے جا کر تسی دے کے آندے ہو. وہاں گلہ رکھا ہوتا ہے، نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں. بندہ پوچھے جی کیوں ڈالیں اپنے ہاتھ سے؟ سید بندے کو صدقہ کسی صورت جائز نہیں ہے. نہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ عشر کی رقم دے سکتے ہیں، نہ نظر دے سکتے ہیں، نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، نہ کفارہ دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ یہ 2 صدقے جو ہیں یہ فرض اور واجب صدقے ہیں. فرض اور واجب صدقہ کسی سید کو دینا جائز. اگر سید کو دینا، صرف سید کی بات نہیں ہے، علوی ہیں، حضرت علی شیر خدا کی نسل میں سے. لوگ اپنے خود کو کہتے ہیں نا جی فخر سے ہم علوی ہیں، تو اسی فخر سے کہا کرو کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیتے. اس کے بعد عباسی ہیں، یعنی بنو ہاشم کے اندر جو شاخیں آتی ہیں ان ساری شاخوں میں سے کسی کو بھی صدقہ دینا جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ صاحب نصاب کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے. صاحب نصاب، یہ نصاب بیان ہو گیا. تیسرے نمبر پہ آگے اپنے اصول کو. اصول کیا ہے؟ میں ہوں، میرا دادا ہے، میری دادی ہے، میرا نانا ہے، میری نانی ہے، میرا والد ہے، میری والدہ ہے. میں اپنی زکوٰۃ نکال کے ان کو نہیں دے سکتا. اس کے بعد آتا ہے فرو کو. میں اپنی فرو کو بھی نہیں دے سکتا. فرو کیا ہے؟ فرو میں ہوں، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میری پوتی ہے، میرا پوتا ہے، میرا پڑپوتا ہے، یہ سارے میرے فرو ہیں. یعنی نہ اپنے اوپر کی نسل کو، نہ اپنی نیچی کی نسل کو کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز. یعنی میں نہیں دے سکتا، میں اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. میرا والد مستحق ہے تو کوئی اور بندہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. گل سمجھ آئی جی؟ جی میری والدہ مستحق ہے تو میں اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کوئی اور بندہ صاحب حیثیت دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. جی تو گل سمجھ نہ آوے تو پوچھ لیو، بعد شور وغیرہ نہیں مچانا. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ جو 5 صدقے ہیں، یہ 5 صدقے انسان خود بھی استعمال نہیں کر سکتا. میں نے جی منت مانی ہے، ان میں سے بنیادی چیز عشر نکالا ہے اپنی فصل میں سے، تو عشر مجھے ضرورت ہے تو میں اپنا عشر اپنی ذات کے اندر استعمال نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پہ صدقہ فطر کی رقم میں اپنا صدقہ فطر یا کسی کا صدقہ فطر خود بھی استعمال
نہیں کر سکتا۔ نظر مانی ہے میں نے، یہ اہم مسئلہ ہے نظر والا، منت مانی ہے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو میں فلاں دربار کے اوپر 10 دیگیں دوں گا، کیا یہ منت ماننا جائز ہے؟ اے جرے میں الفاظ آکھے نے ہن تھانوں یاد ہوئے تو میں ایڈی تفصیل نہ آکھیا سی، اتنی تفصیل سے میں نے سمجھایا تھا کہ شاید کسی نے سمجھایا ہو، عقیدہ توحید کے باب میں میں نے سمجھایا تھا۔ بھئی جس طرح قسم ہے نا، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں جی فلانے کی قسم ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی غیر خدا کی قسم اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے تو قسم نہ اٹھائیں، اگر اٹھانی پڑ جائے بامر مجبوری تو صرف رب کی قسم ہوتی ہے، رب کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز۔ جی میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، میں یہ حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھی، میں حدیث مبارکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، جی میں حضور کی قسم اٹھاتا ہوں، صحابہ کی قسم اٹھاتا ہوں، زیادہ کرتے ہیں جی میں اپنے سر کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نو پیو دی قسم ہے، ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ ساری قسمیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ قسم کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، صرف اسی کی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی کی قسم۔ نظر کا بھی یہی حکم ہے، نظر بھی سوائے رب کی ذات کے کسی غیر خدا کے لیے نظر ماننا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اے ان مسجد سنیاں دی تے بیان کرنے والا بھی الحمدللہ سنی ہے، تو کوئی سنی تو انہوں انج دی گل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اس سے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کسی کے مسئلے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، نہ ہمیں کسی کی تعریف سے فرق پڑتا ہے، نہ کسی کی تنقید سے فرق پڑتا ہے۔ جو بات حق ہے وہ حق کی ہے۔ نظر صرف خدا کی، نظر کس کی؟ وہ بدنا پیچھے والے بولو ہاں، یا تسی زیادہ پیران نو منن والے واسطے نہیں، میں بھی مرید ہوں نا کسی کا۔ نظر غیر خدا کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ اب سوال آیا کہ جی میں نے ماننی ہے نظر تو کیا مانوں؟ مثال ہے، میری عقیدت ہے داتا صاحب کے ساتھ، حقیقت میں بھی ہے انہی کے ساتھ ہے، میں داتا صاحب دربار کے لیے قسم ماننا چاہتا ہوں، نظر ماننا چاہتا ہوں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں داتا صاحب کے نام پہ یہ دیگ دوں گا، یہ اتنی رقم دوں گا، یہ بکرا دوں گا۔ یہ نظر جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ میں داتا صاحب کی نظر مان رہا ہوں۔ میں اگر ماننی ہے داتا صاحب کی ہی ماننی ہے تو میں یوں نظر مانوں گا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو داتا صاحب کے دربار پہ جو غریب غربا ہیں ان کو میں ایک دیگ کھلاؤں گا۔ اب میں نے نظر داتا صاحب کی نہیں مانی اور جو وہاں بیٹھے ان کے لیے بھی نہیں مانی، نظر میری خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب وہ کہیں میں نے استعمال تو کرنی ہے نا، جیسے قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال تو کرنی ہے نا، میں نے کسی کو دینی تو ہے نا، تو وہ آپ دے سکتے ہیں کسی کو، لیکن میں کہوں کہ جی میں قربانی فلانے کے نام کے اوپر کرتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ نظر فلانے کی دے رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ نظر اللہ کی دے رہا ہوں مگر استعمال فلانی جگہ پہ کروں گا، یہ ٹھیک ہے۔ میں فلانی مشکل مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں شادی شہید جاؤں گا، وہاں پہ ایک بکرا ذبح کر کے اللہ کے نام کا وہاں کے غریب غربا کو کھلا دوں گا، ایک گل ٹھیک ہے، ایک گل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ شادی شہید کی منت مان لیتے ہیں، 11ویں والے کی منت مانتے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ہی منت مان لیتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے، یہ شرک ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ تو میں نے منت مانی تھی کہ فلاں مسئلہ حل ہو گیا تو میں اتنی دیگیں دوں گا، اب وہ جو دیگیں میں نے پکوا لی ہیں اس دیگ میں سے میں خود نہیں کھا سکتا۔ اے جرا تھلے اینڈ دے ہوتے لکھیا نا، تھوڑا پہلے سمجھ نہیں آئے گا، ہون سمجھ آئے گا کہ جی وہ چیز میں خود استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے بکرے کی منت مانی تھی، وہ بکرا میں خود استعمال، اس میں سے بوٹی میں نہیں کھا سکتا، جی کلیجی وغیرہ تو لیگ پیس وغیرہ اس کے نکال کے خود رکھ لو، تو باقی اوجری شوجری اور باقی ہڈیاں تقسیم کر دو، تو وہ میں اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا۔ وہ اگر منت کا بکرا ہے، منت کی دیگ ہے، منت کی کوئی شے ہے، منت کی رقم ہے، تو میں اسی کو دے سکتا ہوں جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ اب ہمارے ہاں خرابی کیا ہے کہ آپ منت کا سامان لے کے دربار شریف پہ چلے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ مانتے غلط ہیں، صاحب مزار کے لیے منت مانتے ہیں۔ مثال ہے، میں نے داتا صاحب کے لیے منت مانی ہے تو داتا صاحب کو میرے لنگر کی ضرورت ہے؟ بھئی وہ تو عالم برزخ میں ہے، یہاں تو موجود نہیں ہے نا۔ میں نے پیسوں کی منت مانی ہے، کیا داتا صاحب کو میرے پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کسی صاحب مزار کو میری منت کی ضرورت نہیں ہے۔
پہلے نمبر پہ تو اس کی مانے نا، دوسرے نمبر پہ اب وہ منت کا رقم یا کھانا وغیرہ یا جو بھی اشیاء ہے وہ لے کون رہا ہوتا ہے؟ وہاں کے گدی نشین حضرات لیتے ہیں، پیر صاحب جو بیٹھے ہیں وہی لین دین نا جی۔ اب وہ جو گدی نشین بیٹھے ہیں پہلے نمبر پہ تو وہ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہوں گے، اگر تو وہ سید ہیں یا کہلواتے ہیں تو پھر بھی منت ان کو جائز نہیں ہے۔ اگر وہ سید نہیں ہیں، غیر سید ہیں، پھر بھی پاکستان کی جتنی گدیاں ہیں کوئی پیر غریب نہیں ہوتا، مرید غریب ہوتا ہے، پیر غریب نہیں ہوتا، پیر سارے تکڑے ہوندے نے۔ تو جو تگڑا پیسے والا صاحب حیثیت ہے جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے، وہ نظر لے کیسے رہا ہے؟ اور جی میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، میں آپ سے زکوٰۃ کیسے لوں گا؟ گل سمجھ آ رہی نا جی؟ جی پیر صاحب کے اوپر اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنی جائیدادیں، بینک بیلنس اور اتنی گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ پیروں نے بنا رکھا ہے اس کائنات کے اندر، یہ سارا کچھ رکھ کے آپ لوگوں سے نظر وصول کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو تو وصول کرنا جائز نہیں، پہلے سید ہونے کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ کا جا کے دینا بھی گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ جس اسی دے آئے ہیں تو بس پیر جانے تو نظر جانے، نہیں، آپ دے کے آئے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہیں۔ اس لیے جب نظر کی رقم ہو، نظر کا پیسہ ہو، نظر کا کھانا ہو تو صرف اسی بندے کو کھلا سکتے ہیں، اسی بندے کو دے سکتے ہیں جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میں نے نظر کے لیے میں نے منت مانی تھی، میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے گا تو میں 2 دیگیں پکواؤں گا۔ میں نے 2 دیگیں پکوائیں، ساری برادری کو دعوت دی، سب کو بٹھا کے کھلا دیا، میری منت پوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں پوری ہوئی؟ کہ یہ جو عیدگاہ والوں کو بلایا، عیدگاہ والے تھے سارے آپ تکڑے نے، انہوں نے نظر دا مال کھادا کیویں ہے؟ کہ جو عیدگاہ والوں پہ اگر تو زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر تو یہ کھا سکتے ہیں، اگر نہیں بنتی تو پھر نظر کا کھانا آپ بھی ہوں اپنے تے گل آئی تو ہوں نہیں بولے، اور جی نہیں کھا سکتے تسی۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ان 5 چیزوں میں کوئی چیز پڑی ہو، ہم جا کے وہ کھانا استعمال کرنا چاہیں، کھانا چاہیں، لینا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا، ہوندا ہے نا جی؟ منت منی سی انہیں، فلانے نے جی منت منی سی، وہ فلانا کم ہو گیا تو اس نے محفل رکھ دیتی ہے جی، اس نے محفل رکھ کے وہ سارا کھانا مولوی کو بھی کھلا دیا، تو نعت خواں کو بھی، تو قاری کو بھی، تو عوام کو بھی کھلا دیا، سارے کھا کے ڈکار مار کے چلے گئے۔ کسی نے تو سوال کیا ہوتا کہ تو نے منت مانی تھی تو ہم تو نہیں کھا سکتے۔ سمجھ آ رہی گل؟ بھی منت مانی ہے صرف مستحق بندہ، جیسے زکوٰۃ صرف مستحق لے سکتا ہے، نظر کا کھانا بھی صرف مستحق لے سکتا ہے، مستحق کے علاوہ ایک بوٹی، ایک لقمہ بھی کوئی بندہ نہیں کھا سکتا۔ گل صاف ہو گئی؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ آزاد امیدوار ہے، وہ جس پارٹی میں مرضی شامل ہو جائے، اس کو کھلی اجازت ہے۔ بھئی نفلی صدقہ ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، پیر صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ 2 صدقے سید کو نہیں دے سکتے، یہ نفلی صدقہ سید کو دے سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سید کو دینا ہی ہے تو وہ بطور صدقہ نہ دیں، سید کو بطور تحفہ دیں۔ سید کی شان ہے نا جی، سید کو صدقہ کھانا سید کی شان کے خلاف ہے۔ تو آپ نے کسی سید کو خدمت کرنی ہے، سید مستحق ہے، تو آپ یہ نہیں کہ وہ سید بھوکھا مر جائے اور آپ کہیں کہ جس سید کو صدقہ نہیں دینا، وہ اللہ دے بندے تو صدقہ نہ دے تو بطور تحفہ دے دے ان کو۔ یہ خوبصورت چیز ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ سیلاب وغیرہ جب آیا ہے تو ہمارے دعوت اسلامی والے تھے، انہوں نے سیدوں کی الگ لسٹیں بنائی ہیں۔ اب سید بھی تو اس علاقے کے ہوں گے، تو سیدوں کو اس زکوٰۃ وغیرہ چندہ جو وہ جمع کرتے ہیں اس میں سے نہیں دیا، وہ جو ان کے امیر وغیرہ تھے، جماعت کے ذمہ داران تھے، انہوں نے بطور تحفہ اپنی جیب سے ان کا اخراجات پورے کیے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے۔ تو سید کا خیال کرنا چاہیے، اس کو صدقہ نہ دیں، اس کو بطور تحفہ دے دیں۔